نڈر تھا، جرنیل تھا، تاجر تھا اور گورنر بھی۔ پکڑ کر لایا گیا، مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ مسجد نبوی کے ستون سے باندھنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ دیکھا خوبصورت چہرہ، لمبا قد، توانا جسم، بھرا ہوا سینہ، اکڑی ہوئی گردن، اٹھی ہوئی نگاہیں، ایک حسین جوان ہے۔ حکمرانی کے جتنے عیب ہیں سارے پائے جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، فرمایا ثمامہ کیسے ہو؟ ثمامہ بولا گرفتار کر کے پوچھتے ہو کیسا ہوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی تکلیف پہنچی ہو؟ کہتا ہے نہ تمہاری تکلیف کی کوئی پرواہ ہے، نہ تمہاری راحت کا کوئی خدشہ، جو جی چاہے کر لو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑا تیز مزاج آدمی ہے۔ اپنے صحابہ کو دیکھا، پوچھا اس کو دکھ تو نہیں پہنچایا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرفتار ہی کیا ہے، دکھ کوئی نہیں پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثمامہ ذرا میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو تو صحیح۔ ثمامہ کہتا ہے کیا نظر اٹھا کر دیکھنے کی بات کرتے ہو؟ جا نہیں دیکھتا، مجھ کو مارا جائے گا تو میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق کی پیشانی سلوٹوں سے بھر گئی، تلوار کے میان پر ہاتھ تڑپنے لگی۔ اشارہ ابرو ہو اور اس کی گردن ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم ہوں، یہ کیا سمجھتا ہے؟ لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے۔ فرمایا جتنا غصہ ہے جی چاہے نکال لو، لیکن ہمارا چہرہ تو دیکھ لو۔ اس نے مدینے والے کو دیکھا ہی نہیں۔ لوگو یہ ہے وہ پیغمبر رحمت للعالمین جن کے نقش قدم پر ہم نے چلنا تھا، لیکن پیشانی پر شکن نہیں ڈالتے۔ کوئی بات نہیں، میری بستی کی طرف تو نگاہ ڈالو۔ اس نے کہا میں نے روم و یونان، ایران و مصر کی بستیاں دیکھی ہیں، اس بستی کو کیا دیکھوں؟ رحمت للعالمین نے پھر فرمایا کوئی بات نہیں۔ دوسرے دن آئے، پھر وہی جواب دیا۔ تیسرے دن پاک پیغمبر آئے، فرمایا ثمامہ ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، ذرا دیکھ تو لو۔ کہتا ہے نہیں دیکھتا، اب کیا کرو؟ ہمیشہ مسکرانے والا پیغمبر مسکرا کر فرمایا جاؤ، ہم نے اسے چھوڑ دیا، چلے جاؤ، ہم نے اسے رہا کر دیا، ہم تجھے کچھ نہیں کہتے، جاؤ۔ اور اپنے صحابہ کرام کو جن کی تلواریں ثمامہ کی گردن کاٹنے کے لیے بےتاب تھیں، ان سے فرمایا بڑا آدمی ہے، عزت کے ساتھ لے جا کر اس کو مدینہ سے رخصت کر دو۔ انہوں نے چھوڑا۔ لٹتے ہوئے اس کے دل میں خیال آیا بڑے حکمران دیکھے ہیں، محکوم بھی دیکھے ہیں، جرنیل بھی دیکھے ہیں، مگر اتنا حوصلے والا تو کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے چہرے کو دیکھوں ہے کیسا؟ بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، پھر دیکھتا ہے، دیکھ کر سرپٹ بھاگا، دڑکی لگا دی۔ اور پھر ثمامہ کہتے ہیں کہ قدم آگے کی طرف بھاگ رہے تھے، دل پیچھے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ 2 میل بھاگتا چلا گیا اور جتنی رفتار سے گیا تھا اس سے دگنی رفتار سے واپس پلٹ آیا۔ وہ ماہ تمام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ننگی زمین پر اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحن مسجد میں آیا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ ڈالی، سامنے ثمامہ کھڑا ہے۔ فرمایا، ہم نے تو تجھے چھوڑ دیا تھا، پھر آ گئے ہو؟ کہا، مجھ کو اپنا بنا کر چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے اور کیا رہائی ہے۔ چھوڑا تب جب آپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اب آپ کا چہرہ دیکھ لیا، اب زندگی بھر کے لیے آپ کا غلام بن کر رہوں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔